حضرت جبریل علیہ السلام لے کر چل رہے تھے تو دیکھا کہ ایک قوم پر سے گزر ہوا، لوگ کھیتی کر رہے ہیں، بالکل ان کی کیفیت اس طرح ہے کہ وہ لوگ بیج بوتے ہیں، فوراً کھیتی نکل آتی ہے، پودے نکل آتے ہیں اور فوراً ان پودوں میں پھول نکل آتے ہیں، پھر اس کے بعد ان پھولوں میں پھل بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر کاشتکار بیج بونے والا ان پھلوں کو کاٹنا شروع کرتا ہے۔ یہ طویل عرصہ نہیں گزرا بلکہ یوں لمحہ بلمحہ ہو رہا تھا، یوں بیج ڈالا، پودے نکل آئے، پودے نکل آئے، فوراً اس میں پھول لگ گئے، پھول نکل آئے، فوراً اس میں پھل بن گئے، پھل نکل آئے، فوراً اس کے اندر اناج غلہ بن گیا، اور کاشت کرنے والا کاشتکار اسے کاٹتا ہے، اسے نکالتا ہے اور لے کر چلا جاتا ہے۔ بار بار اسی طرح ہو رہا تھا، بار بار اسی طرح ہو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل، یہ کیا ماجرا ہے؟ اتنی جلدی بیج بویا جا رہا ہے اور اس میں اتنی جلدی سے یہ سب کام، سب عمل وجود میں آ رہا ہے، یہ کیسا ہے؟ یہ کیوں کر ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے نیک لوگوں کی مثال ہے۔ اللہ آپ کو آسمانوں پر بلا کر، جنت میں بلا کر، جنت کے اندر ایک طبقے کو اور اس کے مناظر کو، اس کے کیفیات کو آپ کے سامنے لا کر، آپ کے سامنے مستحضر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اسے دیکھیے، یہ آپ کی امت کے نیکوکار لوگوں کی مثال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا ہے؟ کیسے؟ کیوں کر ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے جو نیک لوگ ہیں ان کی مثال یہ لوگ نیکی کرتے ہیں، اللہ ان کی نیکی کا بدلہ، ان کی نیکی کا اجر ان کو بھی دیتے، ان کے اولاد کو بھی دے دیتے ہیں۔ یہ تو ان کو اجر ملتا ہے، ان کے حق میں بہتری ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے۔ اب آپ اسے سمجھیں، رات میں اٹھ کر تہجد میں مصلی پر بیٹھ کر بندہ اللہ کے عرش پر جو بھیجتا ہے، اشراق میں فرش پر وہی چیزیں اترتی ہیں۔ تہجد میں بندہ بھیجتا ہے، اس کی آنسو، اس کا رونا، اس کا تڑپنا، اس کا گڑ گڑانا، اس کا امت کا فکر کرنا، اپنے بیوی بچوں کا فکر کرنا، اپنے محلے کی فکر کرنا، اپنے شہر کی فکر کرنا، نیک لوگوں کی فکر کرنا، علماء کی فکر کرنا، صلحاء کی فکر کرنا، مدارس کی فکر کرنا، مساجد کی فکر کرنا، اولیاء اللہ کی فکر کرنا، یہ ساری فکریں لے کر بندہ مصلی پر بیٹھتا ہے۔ جب اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، یہی وہ آنسو ہیں جو عرش پر پہنچتے ہیں اور دل میں فرش پر اترتے اللہ کی رحمت بن کر۔